السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے گزٹ نوٹیفیکیشنز جو ہیں کامیاب امیدواروں کے جاری کیے ہیں، لیکن دو بڑی اہم شخصیات کے نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں۔ ایک ہے میاں نواز شریف مانسہرہ کا جو NA-15 ہے، وہاں کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے، اور دوسرا دو نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں KPK کے لیے، علی امین گنڈا پور، ان کے دونوں حلقوں سے، جہاں سے مولانا فضل الرحمان سے وہ NA-44 سے جیتے ہیں، وہاں کا بھی رزلٹ روک دیا گیا ہے، اور PK 113 ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ ہے، وہاں سے بھی ان کا رزلٹ روک دیا گیا ہے۔ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہیں جاری ہوئے ہیں ان میں یہ حلقے نہیں ہیں، اور بھی کچھ حلقے ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ PTI کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ PTI نے KP میں کون سی پارٹی جوائن کرنے جا رہی ہے۔ PTI کے جو آزاد ارکان ہیں، اور سندھ، پنجاب اور مرکز میں کون سی جماعت جوائن کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ 3-4 اور بھی خبریں ہیں۔ تو ایک تو علی امین گنڈا پور کا کامیابی کے نوٹیفیکیشن روک دیے ہیں، اور 8 فروری کے الیکشن میں علی امین گنڈا پور کے لیے NA-44 اور PK 113 سے وہ کامیاب قرار دیے گئے تھے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے نوٹیفیکیشن روک دیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اور گزٹ نوٹیفیکیشن میں شامل نہیں ہیں۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے حلقہ NA-15 مانسہرہ کا بھی نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے۔ NA-27 خیبر کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے۔ NA-28 پشاور کا بھی روک دیا گیا ہے، اور NA-38 کرک سے بھی کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں۔ NA-40 شمالی وزیرستان اور NA-43 ٹانک کا بھی نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ PTI کی ایک خبر امپارٹنٹ یہ ہے کہ جی PTI KPK کے علاوہ باقی صوبوں میں اور مرکز میں پہلے تو خبریں آئی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں گے PTI کے آزاد امیدواران، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کا بھی ایک رکن منتخب ہوا ہے قومی اسمبلی میں، تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ کچھ اور پارٹیوں کی بھی پیشکش تھی PTI کو، مسلم لیگ ضیاء کی طرف سے بھی پیشکش تھی۔ اسی طرح جو سنی تحریک ہے، حامد رضا صاحب کی، صاحبزادہ حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل آئے، اس کے ساتھ بھی مشاورت چل رہی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو PTI کی حمایت حاصل تھی، اس لیے اب سنی تحریک جو ہے، سنی اتحاد کونسل، ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ مرکز میں بھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو پارٹی شمولیت کے معاملے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ منتخب اراکین جو ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ PTI کے تمام آزاد ارکان سے بیان حلفی لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے مخصوص نشستیں حاصل کرے گی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا بھی کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ کور کمیٹی نے مرکز، پنجاب اور سندھ میں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب اور سندھ میں سنی اتحاد کونسل سے پارلیمانی اتحاد کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکز میں پارلیمانی اتحاد کے لیے PTI اور سنی اتحاد کونسل کی قیادت میں آج ملاقات طے ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا پارلیمانی اتحاد کی شرائط طے کریں گے۔ PTI کے حامی آزاد ارکان آج سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے لیے بیان حلفی جمع کروائیں گے۔
مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت پر تحفظات کے باعث سنی اتحاد کونسل کے نام پر غور کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق قانونی پیچیدگی سامنے آنے لگی ہے پی ٹی آئی کو، اور کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے سندھ اسمبلی کے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست ہی جمع نہیں کرائی تھی، نو منتخب آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے سرٹیفکیٹ جمع نہ ہونے کی شکایات کی۔ قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اب ترجیحی فہرست جمع نہیں کرا سکتی۔ 8-9 منتخب ارکان سندھ اسمبلی آزاد ارکان سندھ اسمبلی کو 3 مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں، یہ پی ٹی آئی کو مل سکتی تھی، لیکن سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ ترجیحی فہرست ہی جمع نہیں کرائی، جس کی وجہ سے اب یہ نشستیں ان کو شاید نہ مل سکیں۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے، میری تو کمیٹی کے جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں ہوں، لیکن ان کی طرف سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ میڈیا چلا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں۔ بھائی طے ہو گئے ہیں تو پھر کل میٹنگ کس چیز کی ہے؟ اگر طے ہو گئے ہیں معاملات تو گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی اس میں اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ پیر کو دوبارہ میٹنگ ہوگی، تو پیر کو تو پھر میٹنگ نہیں ہونی چاہیے اگر طے ہو گئے ہیں تو۔ کمیٹی کے ممبران بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ طے نہیں ہوئے معاملات، لیکن خبر یہ آئی ہے میڈیا میں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی مرکز میں بھی حکومت مشترکہ طور پر بنانے جا رہے ہیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی، وفاقی کابینہ میں بھی شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت کا عہدہ اور اسپیکر کا عہدہ رکھے گی۔ اب اس میں کابینہ میں کتنی منسٹریز، کتنی وزارتیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں آئی اس خبر میں۔ گورنرز کا کیا بنے گا، گورنرز کون کون سے ملیں گے پیپلز پارٹی کو، یہ بھی کوئی خبر نہیں آئی اس حوالے سے بھی۔ چیئرمین سینیٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ مضبوط امیدوار ہیں، اور اسپیکر کے لیے راجہ پرویز اشرف کا نام جو ہے مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی خبر ہے اس کے ساتھ کہ جی پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور پنجاب میں 2 سے 3 وزارتیں جو ہیں پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ اسی طرح خیبر بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور وہاں پہ بھی پاور شیئرنگ فارمولا کے تحت حکومت بنائی جائے گی، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ یہ خبر آئی ہے، لیکن اس خبر کی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کے ممبران تصدیق نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بلوچستان میں بڑی جماعت ہے اس وقت، اور سب سے زیادہ سیٹیں اس کی ہیں، تو وہی جماعت حکومت بنائے گی، لیکن نون لیگ کے ساتھ۔ سرفراز بگٹی صاحب مضبوط امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے، میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں۔ تو آج سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، بلاول بھٹو نے الیکشن کو کھلے دل سے تسلیم کیا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے، حکومت بنائیں گے، سب سے زیادہ ایم پی ایز کی تعداد ہمارے ساتھ ہے، قوم پرست جماعتیں ہارنے پر دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں، بلوچستان میں 6 آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت تو ہم بنائیں گے، لیکن یہ بھی نون لیگ کا، اتنا کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے مرکز میں۔ بلوچستان میں کیا پاور شیئرنگ فارمولا ہوگا، اور اچھا کے پی میں پھر پی ٹی آئی کا بتاؤں کہ کس کے ساتھ کرنے جا رہی ہے۔ جو خبر آئی ہے کے پی سے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنانے کے مشن پر ہے۔ تحریک انصاف نے تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ پارٹی ہے، ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے حکومت بنائے گی۔ تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین نعیم شاہین سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے رابطے کیے ہیں۔ تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ الیکشن کمیشن میں رجسٹر جماعت ہے۔ تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ نے حالیہ انتخابات میں
گھڑی کے انتخابی نشان پر انتخابات لڑے تھے۔ نعیم شاہین ماضی میں تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کے اعلیٰ عہدے پر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پولیٹیکل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے حکومت بنانے پر غور کر رہی ہے۔ یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔